بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز اتوار 5 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ چلتے پھرتے حجام کورونا بم کی طرح ہے۔ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جہاں ایک طرف مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہیں دوسری جانب بعض لوگ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ ان میں چلتے پھرتے باربر اور بیوٹی پارلر سرفہرست ہیں۔ الوطن اخبار کے مطابق مشاہدے میں آ رہا ہے کہ حکومت کے ڈر سے حجاموں نے باربر شاپس بند کر دی ہیں، لیکن گھر گھر جا کر اپنی سروس مہیا کر رہے ہیں۔ گھر پر بال کٹوانے کے سروس پر بھی اضافی چارجز وصول کیے جا رہے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ملی ہیں کہ بیوٹی پارلرز بھی خواتین کی تزئین و آرائش کے لیے گھر گھر جا کر سروسز مہیا کر رہی ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان میں کچھ ایسی خواتین بھی شامل کر لی گئی ہیں جو باقاعدہ بیوٹیشن نہیں ہیں۔ وزارت بلدیات اور دیہی امور نے کرونا وبا سے بچاؤ کے بیوٹی پارلر اور باربر شاپس پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے۔ وائرس امور کے ماہر ڈاکٹر المنذر الحرشان نے کہا ہے کہ اس قسم کی سرگرمیاں معاشرے کے لیے مضر صحت ثابت ہوں گی۔ نیا کرونا وائرس ایک انسان سے دوسرے میں خاص طور پر اس وقت منتقل ہوتا ہے جب وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آتے ہیں۔ باربر ہو یا بیوٹیشن، دونوں متعلقہ گاہک سے بے حد قریب ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی وائرس سے متاثر ہوتا ہے تو دوسرے کو وائرس بہت آسانی سے منتقل ہو سکتا ہے۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ باربر اور بیوٹیشین ان دونوں چلتے پھرتے کرونا بم کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ان سے گریز کیا جائے ورنہ مسائل سنگین ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق غیر ملکی حجام اور بیوٹیشین وائرس کی منتقلی کی زبردست خطرات کو نہ سمجھتے ہوئے اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سروس چارجز میں بھی 90% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جدہ سبزی منڈی میں بھی اب ڈرون کیمروں سے سکریننگ کی جا رہی ہے۔ جدہ میں سبزی منڈی میں آنے والوں کے ٹمپریچر کی مانیٹرنگ کے لیے ڈرون کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے ڈرون کے ذریعے انسانی درجہ حرارت کو مانیٹر کرنے والے تھرمل کیمروں کا استعمال نجران میں کیا گیا تھا۔ بعد ازاں مدینہ المنورہ میں اس کا آغاز کیا گیا۔ اب جدہ کی سبزی منڈی میں بلدیہ کے اہلکار ڈرون تھرمل کیمروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ بلدیہ کے اہلکاروں کی امور صحت کے شعبے کی ٹیم جدہ کی سبزی منڈی میں کام کرنے والے اور وہاں آنے والوں کی نگرانی کے لیے تھرمل ڈرون کیمرے استعمال کر رہی ہے، جس کے ذریعے درجہ حرارت چیک کیا جا سکتا ہے۔ ڈرون تھرمل کیمروں کا استعمال شاہ سلمان بن عبدالعزیز سائنس اور ٹیکنالوجی سٹی کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ تھرمل ڈرون کیمروں کے علاوہ بلدیہ کے اہلکار ہینڈ تھرمامیٹر کے ذریعے بھی سبزی منڈی کے کارکنان اور وہاں آنے والوں کا درجہ حرارت ریکارڈ کر رہے ہیں، تاکہ کسی ایسے شخص کو جس کا درجہ حرارت زیادہ ہو اسے منڈی میں جانے سے روکا جا سکے۔ واضح رہے کہ مقامی مارکیٹ اور سپر سٹورز میں بھی گزشتہ ہفتے سے صارفین کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے مارکیٹ انتظامیہ کی جانب سے خصوصی اہلکار متعین کیے گئے ہیں۔ نرخوں میں اضافے پر اب چلان بھی ہوگا۔ سعودی وزارت تجارت کی قیمتوں پر قابو پانے والے یونٹ نے مختلف شہروں میں گزشتہ 13 دنوں میں گراں فروشی کرنے والوں کے خلاف 4000 سے زائد چالان کیے ہیں۔ وزارت تجارت کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزارت تجارت نے تاجروں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ اشیاء خوردونوش اور دیگر ضروری چیزوں کے نرخوں میں غیر معمولی اضافہ نہ کیا جائے۔ وزارت تجارت کی جانب سے تاجروں کو تحریری طور پر انتباہ کیا گیا تھا کہ نرخوں میں اضافے کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزارت کے پرائس کنٹرول یونٹ نے ملک کے مختلف شہروں میں 23 مارچ سے 4 اپریل تک 51,000 دورے کیے ہیں۔ اشیاء خوردونوش کے علاوہ سینیٹائزر اور میڈیکل ماسک اور دیگر اشیاء کے نرخوں کا معائنہ کیا گیا ہے۔ تفتیشی ٹیم کا کہنا تھا کہ مارکیٹوں میں پھل اور سبزی کے نرخوں میں 54% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ماسک اور سینیٹائزر کے نرخوں میں 20%، جبکہ انڈوں کی قیمتوں میں 4% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تفتیشی ٹیموں نے اضافہ کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے موقع پر ہی چالان کیے ہیں۔
قانون کے مطابق گراں فروشی کے خلاف تادیبی کارروائی میں ان کی سالانہ فروخت کے مطابق 10% جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ خلاف ورزی متعدد بار کیے جانے کی صورت میں 10 ملین ریال تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ دکان یا اسٹور کی CR یعنی کہ کمرشل رجسٹریشن بھی منسوخ کر دی جاتی ہے۔ وزارت تجارت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ صارفین بھی قیمتوں پر نظر رکھیں تاکہ گراں فروشی کرنے والوں کا سدباب کیا جا سکے۔ اس ضمن میں وزارت تجارت کی جانب سے ٹول فری نمبر 1900 بھی جاری کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے بعض ناجائز منافع خور اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صارفین کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سبزی منڈی میں یومیہ کی بنیاد پر قیمتیں جاری کی جائیں۔ سعودی عرب میں الجوف ریجن کے گورنریٹ کی جانب سے موجودہ حالات میں سبزی منڈی میں گراں فروشی پر قابو پانے کے لیے یومیہ کی بنیاد پر نرخ نامے آویزاں کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ گورنریٹ کے مشیر اطلاعات عبدالعزیز الحموان کا کہنا ہے کہ سبزی منڈی میں روزمرہ استعمال ہونے والی سبزیوں کے نرخ واضح طور پر نہ صرف آویزاں کیے جائیں بلکہ ان پر سختی سے عمل بھی کیا جائے۔ مشیر اطلاعات نے سبزی منڈی آنے والے صارفین سے کہا ہے کہ وہ یومیہ نرخوں کا موازنہ کرے تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ تاجر نرخوں میں من مانی تو نہیں کر رہے۔ الجوف ریجن کی سبزی منڈی میں نرخ ناموں کے لیے ڈیجیٹل سکرین نصب کی گئی ہے جن پر ریجن میں فروخت ہونے والی سبزیوں کے نرخ یومیہ بنیاد پر ڈسپلے کیے جائیں گے۔ گورنریٹ کے مشیر نے مزید کہا ہے کہ یومیہ بنیاد پر جاری ہونے والی قیمتیں وزارت ماحولیات، پانی اور وزارت کی جانب سے متعین کیے جاتے ہیں۔ شہری اور مقیمین کو چاہیے کہ وہ ڈسپلے کیے جانے والی قیمتوں کے مطابق سبزی خریدیں۔ قیمتوں میں اختلاف ہونے کی صورت میں فوری طور پر وزارت تجارت کے ٹول فری نمبر 1900 پر اس کی فوراً اطلاع دیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں سے الجھنا اور گاڑی کو نقصان پہنچانا بہت بڑا جرم ہے۔ سعودی پراسیکیوشن جنرل کی جانب سے پھر کہا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار سے دست درازی کرنے یا سیکیورٹی اہلکار کی گاڑی کو نقصان پہنچانا قابل دست اندازی پولیس جرم ہے جس پر ملزم کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ پراسیکیوشن جنرل کی جانب سے کیے جانے والے ٹویٹ کے حوالے سے بتایا گیا کہ قانون کے مطابق پولیس اہلکاروں سے بدکلامی یا دست اندازی کرنے والے کے خلاف سخت قانون رائج ہے۔ ایسا کرنے والے کے خلاف پراسیکیوشن کی جانب سے سخت سزا تجویز کی گئی ہے۔ ادارہ پراسیکیوشن کے مطابق قانون کے مطابق کسی بھی پولیس اہلکار کو جب وہ سرکاری فرائض انجام دے رہا ہو تو اسے دست درازی کرنا یا اہلکار کی گاڑی و آلات کو نقصان پہنچانے والے کو گرفتار کر کے اس پر مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ پراسیکیوشن کے ٹویٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پولیس اہلکاروں کے زیر استعمال اشیاء کو نقصان پہنچانے والے پر بھی قانون کی شق 26 کا نفاذ ہوگا۔ جدید سہولتوں سے آراستہ سعودی آرمی کے موبائل ہسپتال۔ سعودی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سعودی آرمی کے موبائل ہسپتالوں کو تمام سہولتوں سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ یہ کنگ فہد آرمی ہسپتال کے ماتحت ہوں گے۔ اس میں نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے تمام احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کا مکمل اہتمام کر دیا گیا ہے۔ یہ ہسپتال کرونا بحران سے نمٹنے کے لیے وزارت صحت کی اسکیموں میں معاون ہوں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی آرمی موبائل ہسپتالوں میں تمام طبی خدمات کا انتظام ہے۔ اس قسم کے ہسپتالوں کے لیے جس طرح کے ترقی یافتہ جدید میڈیکل آلات درکار ہوتے ہیں وہ سب مہیا کر دیے گئے ہیں۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کی اہلیت رکھنے والا طبی عملہ بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ یہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے علاج معالجے میں حصہ لیں گے۔ سعودی آرمی موبائل ہسپتال میں 50 سے زیادہ بستروں کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ کرونا سے ممکنہ طور پر متاثرین کا معائنہ کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ متاثرین کو غیر متاثرہ افراد سے الگ کرنے میں تعاون کیا جائے گا۔ یہ سارا کام انتہائی احتیاطی تدابیر کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی افواج نے مملکت میں مقیم غیر ملکی اور سعودی شہریوں کی صحت و سلامتی کے لیے تمام وسائل اپنے وقف کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کی مسلح افواج میں طبی خدمات کا ادارہ کرونا وائرس سے نمٹنے کی قومی مہم میں شامل ہے۔ ماسک اور دستانے کیسے تلف کریں؟
سعودی وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے یاد دہانی کرائی ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے استعمال کیے جانے والے دستانے اور ماسک کو درست طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے۔ کورونا کے حوالے سے یومیہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عام طور پر لوگ استعمال شدہ دستانے اور طبی ماسک سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں، جو انتہائی غلط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک جانب سے لوگوں کو اس وائرس سے محفوظ کریں اور دوسری طرف معمولی سی بے احتیاطی مرض کے پھیلنے کا باعث بن جائے۔ ویب نیوز سبق نے ترجمان صحت کے حوالے سے بتایا کہ ان دنوں جبکہ لوگوں میں دستانے اور ماسک کا استعمال بڑھ گیا ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ انہیں استعمال کر کے بے دہانی سے سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں، جس سے ان میں لگے ہوئے جراثیم دیگر لوگوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد العالی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی طور پر دستانے اور طبی ماسک ان لوگوں کے لیے ضروری ہیں جو بیمار ہیں یا وہ افراد جو امور صحت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ صحت مند حالت میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ترجمان صحت نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دستانے اور ماسک بیماروں طبی عملے کے علاوہ وہ افراد استعمال کریں جو مریضوں کی دیکھ بھال گھروں پر کر رہے ہیں۔ ان اشیاء کے استعمال کا مقصد ان لوگوں کو محفوظ کرنا ہے جو بیماریوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ در اثنا متعدی بیماری کے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ دستانے بعض حالت میں نقصان دہ بھی ہو جاتے ہیں اگر ان کا درست استعمال نہ کیا جائے، خاص کر اس وقت جب دستانے غلط طریقے سے اتارے جائیں۔ طبی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دستانے اتارنے کے لیے ہمیشہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے الٹے ہاتھ پر پہنے ہوئے دستانوں کو درمیان یعنی ہتھیلی سے پکڑیں اور اسے انگلیوں کی جانب لے کر سیدھے ہاتھ جس میں دستانہ پہنا ہوا ہے کے ہتھیلی میں جمع کر دیں۔ بعد ازاں الٹے ہاتھ کی دو انگلیوں کو سیدھے ہاتھ کی کلائی جہاں دستانے کا سرا ہے کے اندر ڈالیں اور اسے رول کرتے ہوئے الٹی سمت سے باہر نکالیں۔ اس طریقے سے جراثیموں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ دستانے اتارنے کے بعد انہیں ڈسٹ بین میں ضرور پھینکا کریں۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔